बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में आता है, जिसमें दुबई और टर्की के बाद सबसे ज़्यादा सयाह एशियन मुल्क से जाते हैं। इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आज़रबाईजान की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क की तारीख़ के बारे में बताएंगे। ये मुल्क पाकिस्तानियों की इतनी इज़्ज़त क्यों करता है, क्या ये मुल्क वाकई मुस्लिम कंट्री है, इस मुल्क के रस्म व रवाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं आज़रबाईजान के एक शानदार सफ़र की तरफ। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम जमहूरिया आज़रबाईजान है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 4 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 90 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 113 नंबर पर आता है। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि यह मुल्क एशिया में आता है या यूरोप में। इस मुल्क का 5% हिस्सा यूरोप में है और 95% हिस्सा एशिया में आता है। इस मुल्क के 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग देहात में आबाद हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान आज़री है, लेकिन रूसी ज़बान भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में बोलते हैं। यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जिसकी वजह से विजिटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर में आकर आपको इटली के शहर वेनिस जैसी फीलिंग्स आएंगी। जानते हैं इसकी क्या वजह है? यहाँ मसनूई पानी के तालाब बनाए गए हैं, जिनकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह कश्ती के ज़रिए बआसानी जा सकते हैं। दुबई और टर्की के बाद बाकू भी दुनिया के सियाहती मकामात बनता जा रहा है। दोस्तों, आज़रबाईजान में पैनकेक का शौक़ जुनून की हद तक है। यहाँ के लोग दिन में एक बार तो पैनकेक ज़रूर खाते हैं। ये बात आपको काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। आज़रबाईजान में कई ऐसे शहर हैं जहाँ खाम तेल से नहाना बहुत मशहूर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो एक बार खाम तेल से नहाए, इसे कभी भी ज़िंदगी में जिल्द की बीमारी नहीं होगी। अब इस बात में कितनी हकीकत है, ये कोई डॉक्टर ही बता सकता है। कहा जाता है इस मुल्क की लड़कियाँ दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती हैं। पाकिस्तान और भारत की तरह यहाँ के लोग भी चाय के दीवाने हैं। दिन में 2 बार चाय पीना तो मामूली बात है। यहाँ के लोग मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। मीठे से जुड़ा आपको इनका एक रस्म व रिवाज बताते चले। अगर शादी की बात हो और लड़के वालों ने लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी तो समझें शादी तय है। अगर फीकी पिलाई तो मतलब इनकार है। दोस्तों, आज़रबाईजान में घोड़ों को बहुत शौक़ से पाला जाता है। इस जानवर को इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। देहात में रहने वाले लोगों के पास घोड़े तो ज़रूर होते हैं। आज़रबाईजान का मतलब है आग की हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी वजह यह है कि 550 कबल मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले लोग आबाद थे, जिसकी झलक आज भी इस मुल्क के कुछ इलाकों में आपको नज़र आएगी। दोस्तों, बाकू शहर में जाकर आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में हैं। औरतों का लिबास भी यूरोपी तर्ज का है, पर्दे का तो दूर दूर तक तसव्वुर ही नहीं। यूरोपी सकाफत इनमें मुकम्मल तौर पर आ चुकी है। इस मुल्क में आतिश परस्तों के मुताबिक नए साल का दिन बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। 20 या 21 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। सब फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, सब एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं कि जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएँ। रात के वक्त आग जलाकर इसके ऊपर से छलांग लगाई जाती है। इनका मानना है कि आग इनके आने वाली सख्तियों को जला देती है। इस दिन बच्चे खाली टोपी को दरवाज़ा खटखटा कर रख देते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ तोहफा डाल देते हैं। आज़रबाईजान में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहाँ 4000 साल से आग लगी है। इस जगह को यनार दाग कहा जाता है। जब आप बाकू जाएं तो टैक्सी पर चंद ही मिनटों में आप यनार दाग पहुँच सकते हैं। बारिश हो या तेज़ हवाएं चल रही हों, ये आग कभी ख़त्म नहीं होती। इस आग की वजह यह है कि ज़मीन से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है। जब तक गैस ज़मीन से निकलती रहेगी, ये आग चलती रहेगी।
اس ملک میں فحاشی عام ہے، شراب کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ مسلم کنٹری ہے، پر یورپی ثقافت سب سے زیادہ ہے، اور سیاح بھی اسی وجہ سے اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ سوویت یونین سے سب سے پہلا آزاد ہونے والا ملک بھی آذربائیجان تھا۔ 30 اگست 1991 کو اس ملک نے آزادی کا اعلان کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا KFC ریسٹورنٹ بھی آذربائیجان میں موجود ہے، جو تقریباً 17,000 مربع فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ باکو میں پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس موجود ہے۔ اس ملک میں قصبہ نوح بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی جگہ دفن ہے۔ اس جگہ ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ ترکی اور آرمینیا کے بارڈر کے پاس موجود ہے۔ آذربائیجان میں میڈیا کو مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں ہے۔ حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ٹی وی چینل پر نہیں چلائی جا سکتی، تاکہ ملک میں افراتفری پیدا نہ ہو سکے۔ اگر اس ملک کی معیشت کی بات کریں تو یہ ملک گیس، خام تیل اور قدرتی وسائل بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے، جن میں خام تیل $19 بلین، گیس $1.5 بلین، نائٹروجن اور کھاد $247 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ ملک ترکی کو $35 بلین اور یونان کو $1.5 بلین کا تیل اور گیس بیچتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرحد کی بات کریں تو ایک طرف کیسپیئن سی، روس، داغستان، جارجیا، آرمینیا، ترکی اور ایران کے بارڈر لگتے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کیوں پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ آذربائیجان جب 1991 میں آزاد ہوا تو آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کر کے کچھ علاقے آذربائیجان سے الگ کر دیے، جیسے پاکستان کے ساتھ 1971 کی جنگ میں کیا گیا تھا، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہو گئے تھے۔ آذربائیجان کا یہ معاملہ اقوام متحدہ میں بھی لایا گیا اور وعدہ کیا گیا یہ علاقے آذربائیجان کو واپس دیے جائیں گے، لیکن اس پر عمل نہ ہوا۔ پاکستان آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا۔ پاکستان نے آذربائیجان کی عسکری مدد بھی کی۔ آرمینیا کے خلاف ہر طرح کی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ دنیا میں واحد پاکستان ایسا ملک ہے جو آرمینیا کو ملک تسلیم نہیں کرتا، جبکہ آرمینیا کی لڑائی آذربائیجان سے ہے اور آذربائیجان آرمینیا کو ملک تسلیم کر چکا ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کی خاطر آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جنہیں پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اسرائیل اور آرمینیا۔ ملک کی 97% آبادی مسلمان ہے، 1.1% مسیح، 1% ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، اور 0.5% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اگر بات کی جائے تعلیم کی تو اس ملک کی شرح تعلیم 99.80% ہے، مطلب پورا ملک ہی پڑھا لکھا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انڈر گریجویٹ کا 1 سال کا خرچہ $1,500 سے $4,000 ہے، ماسٹر کا خرچہ $1,500 سے $5,000 اور PhD کا خرچہ $2,000 سے $5,000 تک ہے۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ $5,000 سالانہ ہے۔ اس ملک کی سب سے مشہور یونیورسٹیوں میں باکو اسٹیٹ یونیورسٹی، آذربائیجان اسٹیٹ آئی لینڈ یونیورسٹی، آذربائیجان میڈیکل یونیورسٹی ہیں۔ اگر پاکستان سے آذربائیجان کے ویزے کی بات کریں تو آذربائیجان 2 قسم کا ویزا آفر کرتا ہے۔ آذربائیجان کی سب سے مشہور یونیورسٹیوں میں باکو اسٹیٹ یونیورسٹی، آذربائیجان اسٹیٹ آئی لینڈ یونیورسٹی اور آذربائیجان میڈیکل یونیورسٹی ہیں۔ اس ملک کا نظام حکومت صدارتی ہے۔ ملک کے موجودہ صدر الہام علیف ہیں۔ علیف فیملی پچھلے 45 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی منت ہے۔ 1 منت پاکستانی 163 روپیز کے برابر ہے۔ ملک کے آئین کے مطابق یہ ملک مسلم کنٹری نہیں، ایک سیکولر کنٹری ہے۔ اس ملک میں 80% آبادی شیعہ مسلم، 15% سنی مسلم آباد ہیں۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تربوز کو بریڈ اور مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آذربائیجان کی سیاحت پر
تو بہت زیادہ اضافہ ہر سال ہو رہا ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 20,08,000 لوگوں نے وزٹ کیا۔ اس کی بڑی وجہ ویزے کا سستا ہونا اور عیش و عشرت کا عام ہونا ہے۔ باکو میں سب سے زیادہ وزٹرز وزٹ کرتے ہیں۔ باکو شہر کے ٹاور جو آگ کے شعلے کی طرح کے بنائے گئے ہیں، ان کا نام بھی فلیم ٹاور رکھا گیا ہے، اور یہ باکو سٹی کی بہت ہی خوبصورت طرز تعمیر ہے۔ اسے دیکھنے بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر اس ملک کے موسم کی بات کریں تو اس ملک میں زیادہ تر سردی پڑتی ہے۔ آپ جب بھی باکو جائیں تو حیدر علیف سینٹر کا ضرور وزٹ کریں۔ اس بلڈنگ کی ایک الگ ہی قسم کے آرکیٹیکچر سے بنائی گئی ہے۔ یہ ایک میوزیم ہے۔ جتنا یہ باہر سے خوبصورت ہے، اتنا ہی اندر سے بھی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ باکو کی نائٹ لائف پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ کو رات کے وقت ہر جگہ لوگ اور روشنی سے سجے اس کا نظارہ تو دیکھنے لائق ہے۔ اس شہر کے بیچز بھی بہت صاف ستھرے ہیں اور لوگ ان بیچز پر بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں۔ آپ جب بھی باکو جائیں تو کارپیٹ میوزیم دیکھنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آپ کو یہاں کے لوگوں کی ثقافت اور مہارت اس میوزیم میں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ باکو آئس، بی بی حیات ماسک، آتش گاہ، جہاں ایک زمانے میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اگر بات کریں باکو کے علاوہ سیاحتی مقامات کی تو گوبستان راک، جو قدرتی طور پر پتھروں کی ایسی بناوٹ ہے جسے آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایئرپورٹ باکو کا حیدر علیف ایئرپورٹ ہے۔ ملک میں بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے۔ دوستو، آپ جب بھی ٹرکی، دبئی یا کسی اور ملک کی سیر کا پلان کریں تو ایک بار آذربائیجان کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ یہاں آ کر آپ کو ایک الگ ہی ایکسپیرینس ملے گا۔ آذربائیجان کے ویزا کے متعلق ایک مکمل تفصیلاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایکسپریس وے ٹریول اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، جس میں آپ کو ویزا کے متعلق مکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ خود گھر بیٹھے اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں ویزے کے متعلق تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔